السلام علیکم۔ سی ایس ایس کے 12 پیپرز میں سب سے پہلا پیپر انگلش ایسے کا ہوتا ہے، اور عام طور پر یہ ایک نائٹ میئر ہوتا ہے ایسپیرنٹس کے لیے جو اس کو اٹیمپٹ کرتے ہیں پہلی دفعہ، اور عام طور پر بہت زیادہ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اور پہلے دن کے پیپر میں آپ کو بہت زیادہ عوام نظر آتی ہے، ہال بھرے ہوتے ہیں، پیپر دینے کے لیے لوگ آتے ہیں، لیکن اگلے دن وہ تعداد بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ توقع نہیں ہوتی کہ ہم اس پیپر میں پاس کر پائیں گے۔ بہت سارے لوگ اٹینڈنس لگا کے چلے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ اٹینڈنس بھی نہیں لگاتے اور اس پیپر کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس میں آج ہم مختصراً یہ بات کریں گے کہ کن چیزوں سے آپ اس ایگزام کو پاس کر سکتے ہیں۔ میں اس میں صرف 3 پوائنٹس کے اوپر بات کروں گا۔ پہلی جو چیز ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت اچھا ڈیٹا بینک ہونا چاہیے۔ آپ کے ذہن میں، آپ کے دل و دماغ میں جس ٹاپک پہ آپ لکھنے جا رہے ہیں، کچھ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس ہونے چاہیے، کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ہونے چاہیے، اور وہ اتھینٹک سورسز سے آپ نے لیے ہوں، اور اس کو آپ نے لڑی میں پرونا ہے۔ اب وہ مثال کے طور پر پاکستان کے بڑے بڑے ایشوز کیا ہیں اور ان کے سلوشنز کیا ہیں۔ ایجوکیشن ایک ایشو ہے، اس کے سلوشن پہ آپ نے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایجوکیشن کو فردر سپلٹ کیا جا سکتا ہے، عورتوں کی ایجوکیشن اس میں آ سکتی ہے، اور جو دور دراز علاقے ہیں وہاں پر، اور سکولز کے مسائل کیا ہیں، پاکستان میں کتنے سکول ہیں، پنجاب میں کتنے سکولز ہیں، لڑکیوں کے کتنے ہیں، بوائز کے کتنے ہیں، ان کے کیا ایشوز ہیں، ٹیچرز کی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ریشو کیا ہے۔ یہ میں اس کو مزید سپلٹ کر رہا ہوں، یہ ایک میں نے موضوع بتایا۔ اسی طرح سے آپ کرپشن سے ریلیٹڈ ٹاپک لے سکتے ہیں، آپ ڈیموکریسی سے ریلیٹڈ ٹاپک لے سکتے ہیں، آپ فائنانس اکانومی سے ریلیٹڈ، آپ کے ملک میں بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہے، آپ کے ملک میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، ان ایشوز کے اوپر آپ لے سکتے ہیں۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو لے سکتے ہیں، اسی طریقے سے ویمن رائٹس کو لے سکتے ہیں، فیمنزم کو لے سکتے ہیں، اور مختلف اسی قسم کے بہت سارے موضوعات۔ اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں گے تو 8-10 ٹاپکس کے اندر یہ ساری چیزیں بنیں گی، جس سے متعلق آپ کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے، فیکٹس اینڈ فگرز ہونے چاہیے۔ جو دوسری چیز اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس لکھنے کا ایک اچھا ایکسپریشن ہونا چاہیے، آپ کے لکھنے کے انداز میں ایک اچھا فلو ہو۔ جب آپ ایک ایسے لکھیں، ایک مضمون لکھیں، تو اس کے اندر پڑھنے والے کو تکلف نہ کرنا پڑے۔ ایک اچھے فلو سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ ورباسٹی سے کام لیں اور بڑے مشکل الفاظ ڈھونڈ کے تکلفاً ان کو اپنے ایسے میں انکارپوریٹ کریں، بلکہ اس سے آپ کی اوریجنیلٹی میں سمجھتا ہوں کمپرومائز ہوگی۔ تو آپ کا انداز بڑا نیچرل اور بڑا جینوئن قسم کا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب آپ کسی کو بولتے ہوئے سنتے ہیں، اردو بولتے ہوئے سنتے ہیں، تو سب کی اردو ایک جیسی نہیں ہوتی، سب کی انگلش بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ تو اسی طریقے سے جب آپ کا لکھنے کا انداز ہے، یہ بہت زیادہ متوازن اور بڑا ایزی گوئنگ قسم کا ہونا چاہیے۔ اور جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ پریکٹس کریں، ایسے کو لکھیں، اور ایٹ لیسٹ ٹوائس اے ویک، ہفتے کے اندر 2 ایسے اچھے لکھیں۔ اور بے شک آپ اس کو بہت زیادہ صفحات پر نہ لکھیں، لیکن کم از کم 2 4 5 صفحے لکھ کر ضرور کسی مینٹور کو، کسی ٹیچر کو دکھائیں، تاکہ جو اس میں مسٹیکس ہیں، جو شارٹ کمنگز ہیں، وہ دور ہو سکیں۔